حکومت پاکستان کی امریکی صدر کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش۔ ٹرمپ کی امن پسند قیادت کو پاکستان نے اصل ثالث قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کی سفارتی کوششوں سے پاک بھارت کشیدگی میں کمی آئی۔ جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا۔ سفارتی روابط سے جنگ کا خطرہ ٹال دیا۔ حکومت پاکستان کا اعتراف۔ ٹرمپ کا کردار عالمی امن اور مشرق وسطی میں استحکام کے لیے اہم قرار۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل میں ٹرمپ کی سنجیدہ دلچسپی اور مدد کو سراہتا ہے۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے۔ نوبل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ ایران سے مذاکرات سے پہلے جنگ بندی چاہتا ہوں۔ ایران پر حملے کے فیصلے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ رکنا بہت مشکل ہوگا۔ اسرائیل ٹھیک جا رہا ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا ٹاک۔ کہتے ہیں ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، یورپ سے نہیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے غلط کہا۔ ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے مواد جمع کر لیا تھا۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ میں عراق جنگ کے خلاف تھا۔ اسرائیل ایران تنازع میں پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ سے گفتگو۔ وزیر اعظم کو مارکو روبیو کا ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے پاک بھارت جنگ کے خطرات ٹالنے پر امریکی وزیر خارجہ کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ کہا صدر ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ کشمیر، سنتاس معاہدے، تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھارت سے بامقصد مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کاوشوں میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر میں خوشگوار اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے نتیجے میں تمام شعبوں میں ٹھوس اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ اور مارکو روبیو کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا تنازع سے جڑے تمام فریق امن کو موقع دیں۔ ایرانی مندوب بولے اقوام متحدہ کو اسرائیلی جارحیت رکوانی چاہیے۔ اسرائیلی مندوب کہنے لگے ان کا ملک ایران کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ روسی نمائندے نے کہا اسرائیل تیسری قوت کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس ایران کے بارے میں دنیا کو جھوٹی کہانیاں سنا کر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی مندوب نے کہا بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اسرائیل اپنی کارروائیاں روکے۔ امریکہ نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے تابکاری کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ سلامتی کونسل ایران پر اسرائیلی حملوں کی غیر مشروط اور دو ٹوک مذمت کرے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران اسرائیل جنگ بند کرانا اقوام متحدہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایران پر غیر قانونی اسرائیلی حملوں سے خطے کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیل خطے کی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہونے چاہیے۔ عالمی توانائی ایجنسی اسرائیلی حملوں پر اپنا قانونی موقف واضح کر کے سلامتی کونسل کو مکمل رپورٹ دے۔ یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ کے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ جنیوا میں مذاکرات۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں ایران امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے مذاکرات کرے۔ فرانس کے وزیر خارجہ بولے مسئلے کا پرامن سفارتی حل نکالنا چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ کہنے لگے یہ اہم ہے کہ امریکہ مزید بات چیت اور حل تلاش کرنے میں شامل ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل نے ایرانی عوام پر بلا جواز جنگ مسلط کی، اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایران پر حملہ کیا۔ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام ہمیشہ IAEA کی نگرانی میں رہا۔ اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب، ایران کے بھرپور جوابی وار۔ اسرائیلی شہر بیرشبے پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، عمارتیں کھنڈر بن گئیں، گاڑیاں تباہ۔ امریکی کمپنی مائیکروسافٹ کے آفس کے قریب بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی میزائل رہائشی علاقے میں گرنے سے کئی عمارتوں، گاڑیوں اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔
ایفا کی بندرگاہ اور وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب ایرانی میزائل گرا۔ آج ہونے والے حملوں میں 30 اسرائیلی شہری زخمی، 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایرانی حملوں میں اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 25 سے زائد ہو چکی، 200 سے زائد زخمی ہیں۔ میزائل حملوں کے خوف سے ہزاروں اسرائیلی شہری دربدر۔ اسرائیلی فوج کے مطابق انٹرسپٹر دفاعی نظام میں ممکنہ خرابی ایرانی میزائل روکنے میں ناکامی کا باعث بنی۔ ایران اسرائیل جنگ 90 روز میں داخل، اسرائیل کا ایرانی دارالحکومت تہران میں ایک اور ہسپتال پر فضائی حملہ۔ نطنز اور اصفہان کی ایٹمی تنصیبات پر بھی حملے، خنداب میں واٹر ری ایکٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی کابینہ کا اجلاس طلب، نیتن یاہو خفیہ مقام پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسرائیل بوشہر جوہری پلانٹ کو نشانہ بنانے سے باز رہے، روسی صدر پیوٹن کی وارننگ، کہا بوشہر جوہری پلانٹ میں روسی کارکن موجود ہیں۔ اسرائیل نے صدر پیوٹن کو روسی کارکنوں کی حفاظت کی ضمانت دے دی۔ برطانیہ کا ایران سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا اعلان۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب۔ محکمہ موسمیات کی آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ سبی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 اور تربت میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے 23 جون تک ملک کے بیشتر حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔